الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال الله تعالى في مقام آخر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دورہ آیات عقائد میں ہماری ابتدائی مجلسیں ہیں. میں نے اس سے پچھلی نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات 3 ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا معنی یہ کہ رب تعالیٰ کی، باری تعالیٰ کی ذات اقدس کو ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا. یعنی یہ نظریہ رکھنا کہ رب تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے. ذات میں شریک ہونے کا معنی یہ کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، 2 3 4 سینکڑوں ہزاروں نہیں ہیں. ہم اگر کہیں کہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ بھی الہ ہیں، رب تعالیٰ بھی خدا ہیں، رب تعالیٰ بھی معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی اور فلاں بھی معبود، بھی الہ، بھی خدا ہے، تو یہ ذات میں شرک ہے. صفات میں شرک یہ کہ جو رب تعالیٰ کی صفات ہے وہ بندوں میں مانے. یہ صفت رب تعالیٰ کی بھی ہے اور بندے کی بھی ہے. یہ صفت رب تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہے، فلاں میں بھی پائی جاتی ہے. یہ کیا ہوگا؟ صفات میں شرک ہوگا. تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا توحید ہے. عقیدہ رسالت کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے ان کو اپنے دعوی رسالت اور نبوت میں سچا جاننا اور ماننا. ان پر اترنے والی وحی کو، اترنے والی کتب اور صحائف کو سچا جاننا اور ماننا عقیدہ رسالت ہے. انبیاء اور رسل میں سے کسی بھی ایک نبی کی نبوت کا، رسالت کا اور اس پر اترنے والی وحی، کتب اور صحائف کا انکار نہ کرنا، یہ عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ قیامت کا معنی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اعمال کرنے کے لیے مختصر زندگی دی ہے، اور اس مختصر زندگی کے بعد ایک ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اس زندگی کی ابتدا جس دن سے ہوگی اس دن کا نام قیامت ہے. جس وقت سے ہوگی اس وقت کا نام باس بعد الموت ہے.
تو اسلام کی یہ 3 بنیادی عقائد اور نظریات ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ انہیں نظریات پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ ابھی اس نشست میں رب تعالیٰ کی ذات اقدس اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم توحید کی ذات پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ صفات میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً باتیں آگے آتی رہیں گی۔ رب تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اگر ذات میں کسی اور کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ ذات میں شرک ہے، صفات میں ملا لیتے ہیں تو یہ صفات میں شرک ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہر جرم برداشت ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر جرم کی معافی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کی ذات شرک کو معاف کیوں نہیں فرماتے؟ وجہ کیا ہے؟ جو آدمی رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کوئی معبود اور الہ تصور کرتا ہے، تو گویا رب تعالیٰ کے مد مقابل کسی آدمی کو لے آیا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کروا دی اس نے۔ اور کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ مقابلہ بازی برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا مد مقابل اپنا شریک برداشت کرتا ہو۔ میں مثال چند ایک باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ تو خالق ہیں اور پوری کائنات کے جو ہے وہ رازق چلانے والے ہیں۔ عام بندے کی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی اپنے بندے مقابل کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کے پاس گنجائش ہو، حالات ہوں اور وہ ایک سے زائد بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو، تو اخراجات برداشت کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کا مرد کو بھی پتہ ہے اور اس مسئلے کا عورت کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی عورت پر سب سے بڑا اگر کوئی کہنے کے ایک مسئلہ ہوتا ہے اور زندگی کی بڑی اگر پریشانی ہوتی ہے، تو عورت کو یہ ہوتی ہے کہ میرے خامد نے دوسری شادی کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اپنی سوکن برداشت نہیں کرتی، کیوں؟ وہ گویا کہ عورت جو اپنی سوکن برداشت نہیں کر رہی، حالانکہ عورت کو بھی پتہ ہے، مرد کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن شریک برداشت نہیں کر رہی۔ اس کو پتہ ہے کہ خامد کی محبت تقسیم ہو جائے گی۔ خامد کی محبت پہلے خالص میرے لیے تھی، اب دوسری بیوی آ جائے گی، محبت تقسیم ہو جائے گی۔ خامد کی ہمدردیاں تقسیم ہو جائیں گی، پہلے ساری کی ساری میرے ساتھ تھی، اب تقسیم ہو جائیں گی۔ خاوند کا مال تقسیم ہو جائے گا، پہلے سارا میرے لیے تھا، اب تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتی، اور جو ہے ہمارے اس کو جو دوسری بیوی آتی ہے، پہلی بیوی کو اس کو سوکن بولا جاتا ہے۔ جہاں تک میں نے سنا کن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اپنا، پہلے زمانے میں جو ریل گاڑیاں تھیں وہ چلتی تھی تو کوئلوں پر چلتی تھی، کوئلوں پر۔ اب یہ سسٹم آ گیا تو کوئلوں بڑی ہائی کہنے کے لیول پر کوئلے مہیا کی جاتے اور اس کے ذریعے گاڑی کا انجن چلتا تھا۔ تو چونکہ بہت بڑی مقدار میں کوئلے جو ہے ان میں آگ بھڑکائی جاتی تھی، تو ایسے موقع پر بس اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی آگ کا
جو ہے وہ شعلہ بسا اوقات آگ بھڑکانے والے کی آنکھ میں پڑ جاتا تو اسے کہا جاتا تھا کن، تو آنکھ بسا اوقات اس سے ضائع ہو جاتی تھی، آنکھ بسا اوقات اس سے ضائع ہو جاتی تھی. تو اب وہ آنکھ کے اندر ایک وہ کن پڑا یا ایک ذرہ اس کا پڑا یا کچھ اثر پڑا، اس کی وجہ سے ساری زندگی آدمی تکلیف میں رہتا ہے. تو بیچاری جو عورت ہے اس کے مد مقابل جو عورت آئی ہے اس کو کہا گیا 100 کن، یعنی ایک برداشت نہیں کن تو 100 کیسے برداشت ہے؟ عورت کو 100 کے مقابل تکلیف ہوتی ہے، شریک برداشت نہیں کرتی، شریک برداشت نہیں کرتی. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک عورت بیچاری سیدھی سادھی تھی، اس نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا، گھر میں صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے ہوئے اس کو گھر سے شیشہ ملا، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، اس کو اس میں اپنی شکل نظر آئی تو فوراً پریشان ہو کہ میرا خامد یہ کسی اور عورت کو گھر میں تصویر کہاں سے آ گئی، اس میں میرا خامد اور میرے گھر میں تصویر کسی اور عورت کی. پریشان ہو گئی، فوراً پریشانی کی حالت میں اپنی ساس کے پاس گئی، یعنی اپنی خامد کی ماں کے پاس. اور ماں نے بھی کوئی شیشہ نہیں دیکھا تھا. اب جب اس کے سامنے شیشہ کیا گیا اس کو اپنی تصویر نظر آئی. وہ تصویر دیکھ کے کہنے لگے، بہو نے کہا، عورت نے کہا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی کرتوت، میرے گھر کے اندر دوسری خاتون کی تصویر ہے. ماں نے جب شکل دیکھی تو ان کو اپنی نظر آئی شیشے کے اندر. کہنے کی بیٹی اب کیا کر سکتے ہیں، برداشت کرنا پڑے گا، یہ بوڑھی ہے جلدی مر جائے گی. تو دیکھو خامد حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایک چیز ہے شادی کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود عورت برداشت نہیں کرتی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے خامد کی محبت تقسیم ہو جائے گی، خامد کی محبت. شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ حضرات نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاں اللہ پاک دوسرا بیٹا یا دوسری بیٹی دے تو جب دوسرا بیٹا یا بیٹی دنیا میں آتا ہے تو دوسرے بیٹے کے آنے پہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں، کپڑے لا رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہدیے تو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. جو پہلا بیٹا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں میری ہے اور لیٹا ہوا اس کے ساتھ اور آدمی ہے. پہلے یہاں میں لیٹتا تھا ماں کے ساتھ، پہلے ماں مجھے گود میں اٹھاتی تھی، پہلے ساری کی ساری محبتیں میرے ساتھ تھیں. اب یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی اور آ گیا ہے. اب وہ بچہ جو پہلے نمبر والا ہے تو وہ دوسرے نمبر والے کو دھکے دیتا ہے، دوسرے نمبر والے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. کیوں؟ ماں کی محبت تقسیم ہوتی. وہ بچہ جس کو ہم کہتے ہیں 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا، شاید ہم سمجھتے کہ اس کو عقل نہیں ہے، لیکن یہ بے عقل بچہ بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. رب تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں اپنا شریک سے برداشت سمجھائیں، اپنا مد مقابل کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے رب تعالیٰ کے ہاں ہر جرم کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نہیں بخشتے اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں. مشرک کی بخشش نہیں ہے. شرک دنیا میں جرموں کے اندر سب سے بڑا جرم ہے اور شرک کے مد مقابل توحید ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ توحید تھا. وہ لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں. باقی احکامات وقت کے ساتھ بدلتے رہے لیکن توحید کی دعوت ایک بنیادی نقطہ تھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں شامل تھا. کوئی نبی بطور مثال کے ہم پیش نہیں کر سکتے کہ دنیا میں آئے ہوں اور انہوں نے آ کر توحید کی دعوت نہ دی ہو، بلکہ جب دنیا، جب کوئی قوم، جب کوئی علاقہ کے لوگ
توحید کو بھول جاتے تو رب تعالیٰ نیا پیغمبر بھیج کر دوبارہ توحید کی آواز لگواتے. تو توحید اسلام کے عقائد میں بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہے. اور یہ مرض ایسا ہے شرک والا کہ جتنی اس پر محنت ہوئی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء تشریف لائے, اس کے باوجود شرک جو ہے یہ بالکل یا کبھی ختم نہیں ہوا, بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی میں بھی کبھی کم ہوا تو پھر پھیل گیا, کم ہوا پھر پھیل گیا, ایسا ہوتا رہا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت میں بحیثیت امت, بحیثیت اجتماع ساری امت شرک مبتلا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو. کیوں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بس اوقات نبی دنیا سے پردہ فرماتے تو ساری کی ساری امت بس اوقات شرک مبتلا ہو جاتی, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. توحید پرست لوگ اور ان کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود رہے گی. اس کی وجہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آپ کی بات اور نبی آنے والا نہیں, کوئی نیا نبی آئے گا نہیں. جب نیا نبی آئے گا نہیں تو اس لیے ایک جماعت کا, بڑی جماعت کا حق پر قائم رہنا ضروری ہے. حق پر قائم رہنا بات تک توحید کو سمجھنا ضروری ہے. ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں, رات میں نے بات کی تھی ہندوستان, یہ خطہ کون سا ہے؟ ہندوستان. دنیا کا غالباً تہائی حصہ یہاں آباد ہے. تو ہندوستان جتنا شرک ہندوستان میں ہوتا ہے میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ہندوستان میں ہوتا ہے. یہ ہندو لوگ ہیں, یہ 1-2 خداؤں میں قائم نہیں ہیں, ان کے خدا ہزاروں میں ہیں, ان کے خدا ہزاروں میں ہیں. اور میرے خیال میں شاید کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ خدا نہ مانتے. وہ جانوروں تک کے خدا ہونے کے قائل ہے. آپ دیکھ لیں یہ گائے کا احترام کیوں ہے, اس کا پیشاب کیوں بھی رہتا ہے, جانوروں تک کے خدا ہونے کا. لیکن اس دنیا میں سورج کو خدا مانا گیا. اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, اتوار کا کیا ہے مانا کیا ہے؟ اتوار اتوار ہے سورج کی پوجا کا دن. اصل میں اس دن سورج کے پجاری لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا بات کو خاص کیے ہوئے تھے, تو اس لیے اتوار اس کا نام رکھا ہے. باہر کے ہندوستان میں لوگ ہزاروں خداؤں کے قائل ہیں اور شرک کا اڈا ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج بڑا مسئلہ یہ ہے مسئلوں میں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرک کو پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کا بڑا ذریعہ میڈیا ہے. اس کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے. جتنی فلمیں اور ڈرامے انڈیا سے آتے ہیں ان فلموں اور ڈراموں کے اندر باقاعدہ پلاننگ کے تحت شرک باقاعدہ کروایا جاتا ہے اور باقاعدہ پھیلایا جاتا ہے. اب بس اوقات ہماری نسل مسلمان ہیں, لیکن زیادہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے ان کے نظریات کی طرف ان کا میلان شروع ہو گیا ہے اور اعمال کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے, اور بس اوقات سلام دعا میں بھی ان کے طریقہ اختیار کرنے لگے ہیں. کیوں ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ یا تو صحبت کی وجہ سے یا ان لوگوں کے ڈرامے اور فلم دیکھنے کی وجہ سے ہے. اور کیا شرک بہت بڑا جرم ہے. اس لیے پاک و ہند کے اندر شرک کی تردید اور اس کے لیے محنت اور توحید کی آواز لگانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کر سکتے آواز لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دنیا میں جو بڑے مذاہب اور ادیان ہیں, بڑے ادیان میں تقریباً جتنے بھی ادیان عموماً اسلام کے علاوہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں. شرک بیماری میں یہودی بھی شرک میں مبتلا ہے, عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہے. اب اس کے علاوہ جو بدھ مت ہیں فلان ہیں, یہ سارے سکھ یہ سب شرک میں مبتلا ہے. اس وقت جو بڑا طبقہ ہے ہندوؤں کے بعد سمجھتا ہوں عیسائی ہے, تو عیسائی شرک میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے نام پہ شرک کرتے ہیں.
اور دعویٰ کیا ہے؟ توحید پرست ہے۔ بات کو یاد رکھیں، مشرک کبھی نہیں مانتا کہ میں شرک کرتا ہوں، کبھی نہیں مانتا، کبھی مانے گا نہیں۔ اگر مشرک مان دے نا کہ میں شرک کرتا ہوں تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے۔ اگر وہ اپنے اس عمل کو، اپنے اس نظریے کو شرک نہیں تسلیم کر رہا تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ مشرکین مکہ تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن کو کہا جاتا تھا یار یہ شرک کیا کرتے؟ نہیں تو توحید ہے۔ مانا بدم الا لیقربنا، ہم تو محض اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی پسندیدہ ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں بسا اوقات شرک کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہندو ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کے خدا نعوذ باللہ سینکڑوں میں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مشرک تسلیم نہیں کرتے۔ عیسائی ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے، بڑے کہتے ہیں توحید پرست۔ اب عیسائیوں کے میں تفصیلی ذرا اس پہ بات کرتا ہوں۔ چند ایک ایسے عقائد نظریات ہیں جن کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نرسکیا آدم علیہ السلام تو لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے کسی نے بھی شرک کی بات نہیں کی بلکہ توحید کی بات کی۔ لیکن عیسائی ایسے لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی بات کرتے ہیں اور پھر شرک کو بنا رہے ہیں اور شرکیہ نظریات اختیار کیے ہوئے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا، یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے اپنی حکمت بارگاہ سے آسمان پہ اٹھایا اور قرب قیامت تشریف لائیں گے اور انہیں یہودوں کی نسل سے جنگ ہوگی اور اسلام کو فتح ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسلام پہ عمل کریں گے، تو یہ ایک تفصیلی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے موضوع پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد عیسائیت کو بدل دیا گیا۔ ایک نام تھا جس کا ایک آدمی جس کا نام تھا پولس، پہلے یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مخالف تھا، لیکن بعد اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا نام اور محبت کا عنوان اختیار کر کے لوگوں میں شرک پھیلانا شروع کر دیا۔ بالکل عبداللہ بن سبا والی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے محبت کا عنوان قائم کر کے اب جو بھی کہتے رہو، وہ اس دور کا عبداللہ بن سبا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے عنوان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ ایک سے زیادہ خداؤں کے نظریے کے قائل ہو گئے، خدا ایک نہیں بلکہ خدا تین ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہنے لگے۔ کئی غلط نظریات کے قائل ہو گئے۔ پولس جو تھا، جب اس نے دوسرے علاقوں میں آواز لگانی شروع کی تو جو اقتدار پر لوگ تھے ان لوگوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل ہو گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، حواری خاص ساتھی، وہ ان کی تعلیمات کو پھیلا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جو ہے ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا گیا اور ایسے لوگوں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، جہاں تک کہ بعد میں عیسائیت کی پہچان وہ نظریات بن کے جن کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں، وگرنہ یہ نظریات پولس کی پیش کرتا ہے اور اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل سچی کتاب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھا لیا، بعد میں جس طرح اور نظریات میں تبدیلی کی گئی اسی طرح انجیل کو بدل دیا گیا۔ آج انجیل اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ آج جو انجیلیں موجود ہیں تو عیسائی رات کا کہنا ہے کہ انجیلیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سمانح حیات ہے۔ ہم کہتے ہیں انجیل و کتاب ہے،
جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، رب تعالیٰ نازل فرمائی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے یہ سوانح حیات ہے جو مختلف حواریوں نے یا ان کی بات کے لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہے. اب عیسائیوں کے ہاں کئی انجیلیں مشہور ہیں. وہ ایک مقدس کتابوں کا ان کے یہاں مجموعہ ہے جس کو بائبل کہتے ہیں، کتاب اقدس بھی کہتے ہیں، کلام اقدس بھی کہتے ہیں. کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب اس کے اندر 4 انجیلیں موجود ہیں. متی کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے. یہ جو نظریات آج عیسائیت کی پہچان بن گئے ہیں، توحید کے نام پہ بن گیا، حالانکہ شرک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس انجیل میں بھی یہ عقائد نظریات موجود نہیں ہیں. ہم عیسائیوں کہتے ہیں پھر تم توحید پرست کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسری طرف اس عنوان سے شرک پھیلاتے ہو. اگرچہ یہ انجیل جو تمہارے پاس ہے یا اناجیل جو تمہارے پاس ہیں، ان اناجیل کے اندر تمہارے یہ جو بنیادی عقائد نظریات ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور 2 حضرات کو خدا سمجھنا، 3 خداؤں کا عقیدہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کہنا یا ان کے مصلوب ہونے کا نظریہ، یہ تفسیری جو بنیادی عقائد ہیں یہ اصل انجیل موجود نہیں تھے. مصلوبیت کی بات تو آئی ہے واقعہ کے طور پر لوگوں نے ذکر کیا انجیل کے اندر، لیکن ایک خدا ہونے کا اپنا عیسیٰ علیہ السلام میں خدا ہونے کا نظریہ، 3 خداؤں کا نظریہ، یہ بالکل انجیل کے اندر موجود نہیں ہے. تو پھر کس بنیاد پہ اس کو قائم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھے توحید کیا ہے، تاکہ ہم اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے صحیح طرح پیش کر سکیں. اگر ہمیں کسی عیسائی کو اسلام کی دعوت دینی پڑے تو دلائل کی بنیاد پہ دینی پڑے. کچھ دن پہلے ایک جوڑا مسلمان ہونے کے لیے آیا، بلکہ مجھے جانا ہوا چک 64، تو ان میں مذاکراتی مسائل تھے. بچی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ پہلے بیاہی تھی، اب وہ کسی اور کے ساتھ رہے گی. کسی نے جو ہے وہ ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ اگر تم اکٹھے رہنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، تمہارا نکاح ہو جائے گا. میں وہاں گیا تو صورتحال دیکھی تو میں نے یہ بات سمجھائی، اور میں نے کہا نکاح کی لالچ کے اندر تم اسلام قبول نہ کرو، بلکہ اسلام قبول کرو اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے. ہمیں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے جو نکاح کے لیے اسلام قبول کریں. باہر کے میں نے طریقہ بتایا، ایک طریقہ اختیار کرو، اس کے بعد اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، پھر تمہیں اسلام پر عمل کرنے کا، اسلام پر آنے کا مزہ بھی آئے گا. باہر کے آج ہم عیسائیت کو اگر اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور انہیں سمجھانا چاہتے ہیں بھائی جو تمہارے بنیادی عقائد نظریات ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، تو پہلے ہمیں اسلام کا اور اس کی حقانیت کا مطالعہ کرنا ہوگا. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. ہم پہلے اس تدریج کو لیتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کی تردید کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس پر آیات ذکر کی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے. الہ کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی طرف ساری کی ساری توجہات انسان کی مرکوز ہو، آخر کار ہر مسئلے کا حل وہی ذات، اسے الہ کہتے ہیں. خالق بھی وہ ہو، رازق بھی وہ ہو، اور بندے کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہ ہو، رب وہ ہو. ہر قسم کی پریشانی کا حل اس کے پاس موجود ہے، وہ الہ ہے. ہر قسم کے کمالات بغیر کسی مثل مثال کے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ الہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے توحید کو، ہم اس پہ آیات انشاءاللہ پیش کریں گے بعد میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے توحید کو
جس طرح دلائل سے سمجھایا ہے اس طرح عقل سے سمجھایا ہے۔ اللہ پاک نے اس پہ عقلی ایک بہت وزنی دلیل پیش کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا، جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس طرح ایک روٹین اور اسلوب خوبی کے ساتھ نہ چلتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مشاہدے کی دنیا میں کہ آسمان و زمین تباہ نہیں ہوئے، تو معلوم وہ خدا ایک ہے دو نہیں ہے۔ اب نظام تباہ کیوں نہیں ہوا اور جو ہے وہ یہ کیسے دلیل بڑی توحید کی کہ آسمان و زمین تباہ نہیں ہوئے معلوم خدا ایک ہے؟ بھئی جہاں کئی لوگوں کا عمل دخل ہو، کئی لوگ انتظام کرنے والے صاحب اختیار ہوں، ان کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا مطلب بسا اوقات لڑائی ہوتا ہے، اور لڑائی کا نتیجہ جنگ ہوتا ہے، اور جنگ کا نتیجہ تباہی بربادی ہوتا ہے۔ اگر خدا کہیں ہوتے، الہ کہیں ہوتے تو سب صاحب اختیار ہوتے اور ہر ایک اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتا، اور نتیجے میں اختلاف ہوتا، اور اختلاف کے نتیجے میں جنگ ہوتی، ہر ایک کے پاس فوجیں ہوتی، اور ہر آدمی دوسرے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتا، تو نتیجتاً اس آسمان اور زمین کے کائنات کے نظام میں تباہی آ جاتی۔ لیکن آج تک ہوا نہیں ایسا، تو اس سے معلوم ہوا اس کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عیسائیوں کی اس عقیدے کو غلط فرمایا ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ یہ آپ کھول لیں قرآن کریم کی آیات، صفحہ نمبر 115 116 قرآن کریم کا۔ اب میں صفحہ پہلے بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 115 116۔ آج سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 116 کا 18۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تعالیٰ کی ذات اقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ پوچھیں گے بڑے مجمع میں ساری انسانیت کے سامنے، ہاں جی کیا دیکھے گا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جس وقت کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، بنا لو میرے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ یعنی معبود۔ قالا، اللہ پاک فرمائیں گے، سوال پوچھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا عیسائیوں کو تو آپ کے نام لے رہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا دو، خدا سمجھو؟ یہ کس بنیاد پر آپ کو خدا مانتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قالا، فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ پاک ہے تیری ذات۔ کیا مطلب؟ اس شرک سے پاک ہے، اس بکواس سے پاک ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود ہو۔ فرمایا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے نہیں مناسب یہ کہ میں کہوں وہ بات جو میرے لیے مناسب نہیں، یا میرے لیے مناسب نہیں وہ بات جو حق نہ ہو، نہ حق بات میرے لیے کیسے مناسب ہے؟ خدائی کا دعویٰ میرے لیے مناسب ہی نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ وقد علمت، اگر میں نے ایسا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے کہ میں خدا ہوں تو یا اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ اگر میں نے ایسا
کہا ہے تو یا اللہ تو اس کو جانتا ہے، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، یا اللہ آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک آپ ہی ہیں غیب کو جاننے والے۔ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا ان کو مجھے خدا بنا لو، معبود بنا لو، الہ بنا لو؟ سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے نا، ایسا میں نے نہیں کہا، میں ایسی غلط بات کہہ نہیں سکتا جو انا حق ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہوتا، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے نہیں کہی یا اللہ، اور میرے جی کے اندر ایسی بات کبھی آئی نہیں ہے۔ تعالیٰ ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، یا اللہ آپ میرے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یا اللہ آپ غیب کو جاننے والے، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، غیب کو بھی جانتے ہیں، ایسا تو بات ہی نہیں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہی ان کو مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کیا ان اعبد اللہ ربی، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ہوں ان کے خلاف گواہی دینے والا، یا میں تھا ان کے حق میں گواہی دینے والا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، یعنی جب تک میں دنیا میں رہا اس وقت تک میں ان کے ایمان کا گواہ تھا اور یہ لوگ توحید کے قائل تھے، لیکن فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ پھر آپ ہی ان پر نگران تھے، نگہبان، یعنی آپ کو بتائیے انہوں نے کیا نظریہ اختیار کیا، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ آپ نے مجھے توحید کی دعوت دے کے بھیجا تھا، میں نے توحید کی دعوت ان کو دی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بات کرو جو اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور جب تک میں دنیا میں موجود تھا اس وقت تک مجھے ان کے اعمال کی خبر تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تک انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، فلما توفیتنی، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے ہاں بلایا، اب توفی کا معنی سمجھے، توفی کا معنی ہوتا ہے کسی کو جسم مع روح لینا، انشاءاللہ میں حیات عیسیٰ کے مسئلے پر تفصیل سے عرض کروں گا، اس مسئلے میں اس بار سمجھاؤں گا۔ توفی کا معنی جسم مع روح لینا، یعنی زندہ اٹھا لینا۔ جب آپ نے مجھے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، جسم معروف لے لیا، میں آسمانوں پہ آ گیا، اب انہوں نے کیا کیا یہ آپ کو پتا، کنت انت الرقیب علیہم، اب نہیں مجھے پتا میں بات میں کیا کہ وانت علی کل شیء شہید، اللہ آپ کو پتا ہے جب تک میں موجود تھا ان کے نظریے کا ذمہ دار تھا اور مجھے علم تک کے لیے رکھتے ہیں، لیکن جب مجھے آپ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا اس کا آپ کو زیادہ پتا ہے، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ ان تعذبهم فإنهم عباد، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر آپ ان کو بخشیں تو آپ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی، افسر بے اختیار ہے، تو لہذا میں ان کے شرک کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن عیسائیوں کے اس نظریے سے اعلان بیزاری فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، جو آج نظریہ عیسائی حضرات نے اختیار کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے والا، اس کا نہ تو رب تعالیٰ کی پیش کردہ اور بھیجی دعوت سے متعلق ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق ہے۔ اب دیکھیں چونکہ رب تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگ مستقبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھیں گے،
اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کلام جو آپ سے کروایا جب آپ ایک دن کے بچے تھے تو وہ اپنی ابدیت کا اظہار ہے۔ دیکھیں سورہ مریم صفحہ نمبر 178، سورہ مریم آیت نمبر 30، 31، 32، رکوع نمبر 2 اور نمبر 16، صفحہ نمبر 178۔ دیکھیں جب حضرت سیدنا مریم حضرت 178، تو یہ تو توبہ کا ہے جی 278، صفحہ نمبر 278۔ تو جب حضرت سیدنا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ چاہے تو کسی کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جس طرح کہ حضرت مریم کو پیدا، جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ چاہے کہ بغیر باپ کی پیدا کرے جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی آبادی کے علاقے میں تو لوگوں نے بچے کو دیکھا کہ بچی وہ جس کی شادی نہیں ہوئی پر بچہ پاس ہے، طرح طرح کی باتیں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، اور جو پہلا کلام کیا وہ کیا تھا؟ وہ توحید کی دعوت تھی، رب تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان تھا اور اپنے بندہ ہونے کا اعلان تھا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے عطا کی مجھ کو کتاب اور بنایا مجھ کو نبی، ماحول کے اعتبار سے فرمایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ پاک نے بنایا مجھ کو بابرکت میں جہاں بھی ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور وصیت کی مجھ کو نماز کی اور زکات کی مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور بنایا مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہیں بنایا مجھ کو سخت دل اور نعوذ باللہ بدبخت۔ اب دیکھیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن کے میں پیدا کیا گیا، و یوم اموت، اور جس دن کے میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن کے میں اٹھایا جاؤں گا زندہ ہونے کی حالت میں۔ تو جو کریں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مستقبل میں خدا سمجھنا تھا، اللہ رب العزت نے پہلے دن کے جب تھے اسی وقت آپ سے اعلان توحید کروا دیا تاکہ لوگ مستقبل کے اندر اس سے تنبیہ حاصل کریں، لیکن لوگوں نے بجائے تنبیہ حاصل کرنے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے کو خدا سمجھنا شروع کیا، محبت کے نام پر۔ اب دو گروہ، ایک طرف یہودی ہیں، دوسری طرف عیسائی ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی آپس میں افراد تفرید کا شکار ہیں۔ یہودیوں نے آپ کو نبی بھی نہ مانا اور آپ کے نسب کے بارے میں توبہ کا نعوذ باللہ آپ کی والدہ نے غلطکاری کی ہے، جبکہ عیسائی غلط کا شکار ہوئے اور عیسائیوں نے آپ کو خدا تک کہنا شروع کر دیا کہ دونوں ہی گروہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے، اور اسلام اور مسلمان صراط مستقیم پر اور اعتدال کے راستے پر ہیں، کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ سے بغیر باپ کے جس طرح حضرت آدم کو پیدا کیا، اس طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ پاک جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کئی نبی اور رسول بھیجے، اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہایت اعتدال والا ہے۔ تو نظریہ غلط تھا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کی تردید کر دی ہے، اور اس چیز کی تردید آج کی انجیل میں موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا، الہ ہونا، معبود ہونا،
آج کی انجیل میں موجود نہیں ہے. جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور الہ سمجھتے ہیں ان کے پاس انجیل میں دلیل کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی عقلی دلیل موجود ہے. اس لیے ان حضرات کو چاہیے اس نظریے سے توبہ کریں. بہرکیف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا یہ عیسائیوں کا پہلا غلط نظریہ ہے جو پولس نے پیش کیا تھا، اور عیسائیوں نے دوسرا نظریہ غلط اختیار کیا توحید کے برخلاف. کہا کہ خدا تین ہے، تو جو کرنا نظریہ اختیار کیا خدا تین ہے. اب یہ عقیدہ ہم کا نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا ہے. یہ نظریہ ایسا ہے جس کو آج تک کوئی عیسائی سمجھا نہیں سکا. خدا تین کیسے ہے سمجھے ذرا. ایک تو عیسائی فرقوں کا زبردست اختلاف ہے کہ تین خدا ہیں کون سے، تعین میں اختلاف ہے. کوئی فرقہ کہتا ہے کہ تین خدا ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ خدا، حضرت جبریل خدا. بعض کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ خدا اور حضرت عیسیٰ خدا، روح القدس خدا. بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، حضرت مریم خدا. باہر کے تین خدا ہے کون سے، چونکہ عقیدہ خود کھڑا ہے اس وجہ سے ان کے اندر اختلاف بھی پایا جا رہا ہے. اور تین خدا کون سے تعین میں اختلاف ہے. ہم انہیں کہتے ہیں جب تم نے تین خداؤں کا نظریہ اختیار کیا، تثلیث کا نظریہ اپنا، یہ تو شرک ہے. کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، تین خداؤں کا قائل ہونا یہ بھی توحید ہے. یہ تین کا نظریہ یہ توحید فی تثلیث ہے، یعنی تین خداؤں کے اندر ہماری توحید چھپی ہوئی ہے. تین مل کے ایک ہے، تین مل کے ایک ہے. ہم کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے وہ تین نہیں ہوتا، جو تین ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا. دیکھیں ان دونوں کے اندر میری مستقل کتاب اس میں موجود ہے الحمدللہ. آج سے کوئی میرا خیال ہے 20 سال پہلے عیسائیت پر میں نے کتاب لکھی تھی. حضرت استاد المکرم حضرت شیخ الاسلام اور مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکاتہ نے اس میں تقریر بھی لکھی ہے اور وہ کراچی سے چھپی تھی. اب تو اس کا ایڈیشن ختم ہے. تو میں نے عقل اور نقل کی روشنی میں بلکہ بائبل کی روشنی میں عیسائیوں کے تمام عقائد نظریات کا غلط ہونا ثابت کیا تھا، اور الحمدللہ اپنے موضوع پر لاجواب کتاب اللہ کے دوبارہ چھپی. اس کا نام ہے شخصیت مسیح علیہ السلام بائبل کے آنے میں. اس میں نے انجیل کی متعدد آیات اس بات کو پیش کی ہیں کہ یہ نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے والا اور تین خداؤں والا خود انجیل کے خلاف ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے. باہر کیا وہ کہتے ہیں تین خدا مل کے تینوں ایک ہیں اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے. سمجھے پہلے توحید بالتثلیث، تثلیث بالتوحید. وہ کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا بلکہ ہم نے تین خداؤں کو جو مانا ہے کہ تین خدا مل کے ایک بنا ہے، لہذا ہم توحید کے قائل ہیں. اچھا بھائی ایک ہے تو پھر تین کیسے؟ کہتے ہیں ہر ایک کے اندر جو ہے وہ تثلیث موجود ہے. جب تثلیث موجود ہے تینوں میں سے ہر ایک مستقل بھی خدا ہے. ہم کہتے ہیں عجیب فلسفہ ہے کہ تین مل کے ایک اور ایک کے اندر تین یہ ہو نہیں سکتا. تین الگ عدد ہے اور ایک الگ عدد ہے، اور اس کے اندر کل اور جز کی بحث موجود ہے. تین جو ہے وہ کل ہے اور ایک اس کا ایک جز ہے. کل کا جز ہونا، جز کا کل ہونا تمہارا اللہ تمہیں عقل دے. تم اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھتے ہو جبکہ نظریہ ایسا اختیار کیا ہوا ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے اور ہر اعتبار سے جو ہے مشاہدات کے بھی خلاف ہے. باہر کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس نظریے کو ذکر کیا ہے اور اس کی تردید فرمائی ہے. دیکھیں آیات موجود ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 409 سورہ صاد آیت نمبر 5 رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 23 صفحہ نمبر 409 قرآن کریم کا 117. فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا کہتے ہیں تین مل کے ایک ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ٹھہرا دیا ہے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود؟ ایک کیسے ہوگا کہ تین مل کے ایک کیسے ہیں؟ مشرکین مکہ میں کہتے تھے اگر تو خدا کئی ہیں پھر بھی ہم تو ہی پرست ہیں. وہ کئی خداؤں کا قائل ہونا تو یہ ایک خدا کا قائل ہونا کیسے ہے؟ تین ایک کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بالکل بات عقل
کے بھی خلاف ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ صفحہ نمبر دیکھیں 109 اور 110 16 17 صفحہ نمبر 109 اور 100 سورہ مائدہ آیت نمبر 73 74 75 رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 6 16 17 کا صفحہ نمبر 109 اور 110. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کہا ان لوگوں نے, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد, نہیں ہے حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ ہی, مگر ایک اللہ ہی. فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اگر یہ باز نہ آئے, کس چیز سے باز نہ آئے؟ تسلیث سے, تین خداؤں کے نظریے سے باز نہ آئے. فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اگر بات نہ عَمَّا يَقُولُونَ, اس باز سے جس کو یہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو پھر چھوئے گا ان کافروں کو دردناک عذاب, آئے گا ان کافروں پر دردناک عذاب. تو تسلیث کا عقیدہ غلط تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو غلط قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بھائی خاموشی اختیار کریں. افلا یتوبون الی اللہ, کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے ہاں؟ تسلیث سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ویستغفرون, رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے جرم کیا. اب یہ لوگ اللہ پاک سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ غفور الرحیم, اللہ پاک ہیں جو بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. کوئی عیسائی آدمی تسلیث سے توبہ کر کے توحید کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے جرم کو معاف فرما دے گا. مال مسیح ابن مریم الا رسول, حضرت مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر رسول, یعنی خدا نہیں ہے. قد خلق من قبل الرسل, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ گزر چکے. وہ امہ صدیقہ, ان کی ماں حضرت مریم سچی ہیں. جھوٹی یہودی کہتے جھوٹ بولتی ہے, بچہ کہاں سے لائی؟ امہ صدیقہ, ان کی ماں سچی ہیں. کانا یاکلون الطعام, بڑی زبردست طریقے دی اللہ پاک نے. بات ہارے کی بڑی زبردست ہے. ایک جو عام بندے کی سمجھ پہ ہے فہم کے بالکل قریب وہ دے دی. کانا یاکلون الطعام, کیسے کہتے ہو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے, یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. انجیل میں بھی لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت ہے تو دور سے چل کر قریب آئے تو بھوک لگی تھی, تو جب قریب آئے دیکھا تو درخت بھی رو میں کہ اس کو کوئی پھل نہیں ہے, تو فرمایا کہ تجھ پر کبھی پھل نہ آئے. کانا یاکلون الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. رب تو رب تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. جو انسان ہے اور کھانے کا محتاج ہے تو اس بات کی وجہ دلیل ہے کہ الہ معبود نہیں ہے, اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے. رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز, جو مخلوق ہے وہ کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے, جو خالق ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو دونوں کھانا کھاتے تھے, معلوم ہوا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہ حضرت مریم خدا ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات, تو دیکھو تو صحیح کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں. ثم انظر انا یؤفکون, دیکھو یہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں, کرتے ہیں شرک اور عنوان دیتے ہیں توحید کا. شرک اور توحید کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں نا آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتے, تو شرک اور توحید جمع, آگ اور پانی شاید کبھی جمع ہو سکتے ہوں لیکن توحید اور شرک کبھی جمع, جو موحد ہے مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں, دیکھیں صفحہ نمبر 95 صفحہ نمبر 95 سورہ نساء آیت نمبر 171 172
رکوع نمبر 23 ہے، 24 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 95 96۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، لا تغلوا فی، آپ نے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ کہو اللہ پاک کے متعلق مگر سچی بات، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے اور کوئی بات نہیں، یہی کہ حضرت مسیح جو عیسی ابن مریم ہے، جو حضرت مسیح ہے وہ عیسی ابن مریم ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہے، مسیح ابن مریم ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت اور اس کے کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جس کا القاء کیا اللہ پاک نے حضرت مریم کی طرف، روح من اس کی روح ہے۔ اللہ پاک عام انسان کو اس دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، زوجین کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نظام سے، اسباب سے ہٹ کر کلمہ کن سے وجود میں آئے، اس لیے فرمایا وکلمۃ اور روح من، روح کا معنی بھی کیا ہے؟ من امر ربی، شاگی نا بات ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو خدا تین ہیں، انتہوا خیر لکم، کا سبق انداز اور ڈرانے والا تحدید والا انداز ہے، وَإِنْتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض آدم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، اللہ پاک ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، اللہ پاک پاک کی ذات ان بکواسات سے پاک ہے، اللہ پاک کی تم جو شرک کی نسبت کرتے ہو، ہاں جی، سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہتے ہو اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بیٹا کیا، اللہ پاک کی ساری کائنات ہے، اسی کا ہے سب کچھ، جو کچھ کے آسمانوں میں، جو کچھ کے زمین میں، جب ہر کائنات کی ہر چیز کا مالک رب ہے، اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی، جب ساری کی ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو پھر اور کسی معبود کی ضرورت کیا ہے؟ ہے کائنات ساری اسی کی، اگر تو ہے نا کسی اور کی بھی ہو تو معبود ہو، تو کائنات اللہ کی ہے تو معبود بھی ایک ہے، وہی ہے، الہ وہی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کا ارشاد ہونے کے بعد سے کہ سارے کے سارے سہارے، سارے کے ساری امیدیں رب تعالیٰ کی ذات مقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی ذات بندوں کی ساری مرادیں پوری کرتے ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، میں ہرگز عار نہیں حضرت مسیح کو اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو آدمی عار محسوس کرتا ہے اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ پاک ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، شرک کی بات کرتا ہے، اللہ پاک ان کو اکٹھا کرے گا، پھر سب کو جوتے لگے گا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے تصویر کی تجدید کس زبردست انداز سے فرمائی ہے۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 16 سے طریقہ لکھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 64۔ قل یا اہل کتاب، آپ فرما دیجئے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ تم ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں بنائیں گے ان میں سے کچھ کو رب اللہ کو چھوڑ کر، فَإِن تَوَلَّوْا،
اگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں فقل اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہی دے دو، تم کہہ دو کہ ہم تو پھر اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو جو فرمائے اب چونکہ عیسائی کا دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، دعویٰ ہمارا بھی ہے، تو پھر جب توحید کے دعوے دار ہیں تو پھر یہ بات ہمیں مشترکہ ہے کہ بندے کو توحید پرست ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکے، ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں۔ تین خداؤں کا عقیدہ یہ توحید نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ لہذا جو موقف آپ بظاہر بنائے ہوئے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، غیر اللہ کی بات نہیں کرتے، اس کے بعد عملاً تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو اور ان کو معبود سمجھے ہوئے ہو، لہذا اس عمل کو چھوڑ کر جو زبان سے بات کہتے ہو کہ ہم بھی اور تمہیں مشترک ہے، اس بات پہ اکٹھے ہوئے۔ بار کیف سب کی طرح میں نے آیات اس لیے پڑھی کہ پچھلے سبق میں آیات کچھ رہ گئی تھی، تو میں نے کیا موضوع کی تنقید بعد میں کرتا ہوں، میں تنقید نہیں کی، تنقید کرنے لگا ہوں، سمجھے تسلیس کیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، لیکن عیسائی فرقوں کا اس میں زبردست اختلاف ہے، خدا تین کون سے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، حضرت جبریل خدا، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا اور عیسیٰ خدا اور روح القدس خدا، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا، حضرت مریم خدا۔ عیسائی فرقوں کا اس میں زبردست اختلاف ہے۔ یہ اختلاف بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ عقیدہ بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوپا گیا، اس کا نہ حضرت عیسیٰ سے تعلق ہے نہ ان تعلیمات سے تعلق ہے، اور یہ عقیدہ ایسا نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ایک وقت میں عیسائی سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا یار تسلیس تو سمجھاؤ نا، کہ تسلیس کیا ہے، ہمیں تو آج سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہے میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا تسلیس پتہ نا آپ کو سمجھتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں تین خدا مل کے ایک ہے اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ مستقل خدا ہے، حضرت مریم مستقل خدا ہے اور اب تعالیٰ مستقل خدا ہے، تو تین مل کے ایک بھی ہے اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا بھی۔ یہ دونوں چیزیں شرک، توحید، تسلیس اور توحید اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھاؤ کیسے؟ کہتا میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے کہ تین مل کے ایک کیسے؟ کہتا ہے میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک جسم، نمبر دو روح، نمبر تین اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون۔ تو تینوں مل کر کیا ہوئے؟ ایک انسان۔ تینوں مل کر اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ، عیسیٰ اور حضرت مریم یا روح القدس، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہوئے۔ میں نے کہا بات غلط ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام مستقل خدا ہے؟ کہتا بالکل۔ میں نے کہا تم کہتے ہو روح القدس حضرت مریم مستقل خدا ہے؟ کہتا بالکل۔ میں نے کہا تم کہتے ہو اللہ پاک کی ذات مستقل خدا ہے؟ کہتا بالکل۔ تو میں نے کہا اب مجھے سمجھاؤ، تم کہتے ہو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا، روح کا اور خون کا، صرف خون کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ خون کو انسان کہتے ہیں؟ ایک بوتل کے اندر خون ہو، کسی نے دیا ہو، نکال دیا ہو بوتل مریض کو دینے کے لیے، اس کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ انسان نہیں۔ صرف روح کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ روح کے بغیر صرف جسم کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو مستقل خدا کہتے ہو، روح القدس اور جبریل یا مریم کو مستقل خدا کہتے ہو، تو پھر دلیل دعوے کے مطابق نہ ہوئی۔ مجھے کہنے سے ایک اور دیتا ہوں، میں نے کہا اور دو۔ کہنے لگا چار پائی نہیں، چار پائی، کہتے ہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ چار پائی تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک، اس میں جو بڑے بانس ہوتے ہیں اسے پائیاں کہتے ہیں۔ نمبر دو، جس پر یہ چار پائی اونچی ہوتی کھڑی ہوتی ہے، پائے۔ نمبر تین، اس کے اندر بان۔ کہتے ہیں چار پائی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک باہیاں، نمبر دو پائے، نمبر تین بان۔ کہتا ہے دیکھو ان تینوں کے مجموعے کا نام چار پائی، تینوں مل کر ایک چار پائی مل گئی، میں کے بعد میں کھڑی ہے۔ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تم مستقل خدا مانتے ہو اور تم حضرت مریم کو یا روح القدس جبریل کو مستقل خدا مانتے ہو۔ مجھے بتاؤ کیا صرف پان چار پہ بنی ہوئی نہ ہو، ویسے ہی ایک جگہ پر اکیلا پان پڑا ہو، کوئی آدمی اس کو چار پہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔
میں نے کہا اکیلی وہ باہیاں پڑی ہوں، چار پائی اپنے ترتیب سے بنی ہوئی نہ ہو تو کیا اکیلی باہیوں کو چار پائی کہہ سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پائے چار ہوں، اگر اکٹھے ایک طرف پڑے ہوئے ہوں تو کیا ان کو چار پائی کہہ سکتے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا عقیدہ کا مطابق نہیں۔ کہتا اصل میں نے یہ عقیدہ متشابہات میں سے ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ کیسا عقیدہ ہے؟ باہر گئے عیسائی رد کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نظریے کو ذکر فرمایا، اس کی تعدیل فرمائی ہے۔ ہاں جی، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ پاک کے لیے اولاد کا نظریہ، یہ بھی شرک ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اولاد کا نظریہ شرک کیسے ہوگا؟ توجہ کرنا تھا، اولاد کا نظریہ شرک کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اس طرح شرک ہوگا کہ بیٹا یا اولاد یہ صفات میں باپ کے مشابہ ہوتی ہے، جو صفات باپ کی ہوتی ہیں وہی صفات بیٹے کی ہوتی ہیں۔ ایسے دنیا میں کوئی ایسی مخلوق موجود نہیں ہے کہ باپ کی صفات اور ہو اور اولاد کی صفات اور ہو۔ انسان ہے، ان کی اولاد صفات کے اندر ظاہر بات ہے اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے نا جی۔ جانور ہیں، ان کی اولاد ہے صفات میں ان کے مشابہ ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اولاد کی بات کرتا ہے تو کھڑا ہو جائے، حسنین دونوں بندے کھڑے، حسنین کے جناب تو نہیں کھڑے، حسنین کے نام تو نہیں کھڑا جائے۔ یہ نال کون ہے؟ یہ نال کون بیٹھا ہے؟ تھوڑے درمیان چ کون ہے؟ وقت کیوں ضائع کر دے؟ کیوں نہیں کھڑا ہوتا نال دا؟ حسنین تیرے نال کون ہے؟ تیرے دونوں درمیان چ کون بیٹھا؟ سلمان نہیں بیٹھا درمیان چ؟ ہاں جی، یہ کھڑا کرو۔ ہوں میں کھڑا کیا تو کان پڑھانے سینا سمجھو کہ میں بولنے دیا، میری توجہ کوئی نہیں، آپ میری یاد رکھو تو ہم بعد میں نہیں پڑھتا ہوں۔ بات چل رہی تھی اولاد صفات میں باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسے نہیں ہمیشہ سے رب تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں۔ اگر بھی اولاد ہو تو یہ صفت اولاد میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جبکہ عیسائی اس بات میں قائل عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور دیا، جبکہ ہم اس بات میں قائل ہیں فراس میں دنیا کے دنیا میں آئیں گے وفات پائیں گے۔ ایک وقت تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے اور وفات پائیں گے تو یہ کل من علیہ فان یا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ بات ہے باپ اور اولاد ان میں مشابہت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے کہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دونوں فریق اس بات قائل ہیں کہ یہ ایسا وقت تھا کہ دنیا میں نہیں تھے اور ایسا وقت ہے کہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اب فوت ہوں گے، ہم کہتے ہیں ابھی نازل ہونے کے بعد فوت ہوں گے۔ تو اب رب تعالیٰ کی ذات ہے، رب تعالیٰ کی ذات کھانے سے بے نیاز ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کانا یاکلان الطعام۔ حضرت مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، تو بیٹا باپ کے مشابہ تو نہ ہوا۔ جب باپ کے مشابہ نہیں ہے تو اب بھی کیسا بیٹا جو باپ کے مشابہ نہیں ہے؟ اس لیے بیٹا چونکہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے بات کے اندر، اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ کے لیے اولاد کا قائل تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ ذات میں بھی اپنی مثال آپ ہے، صفات میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔
تو لہذا اولاد مانا صفات میں شرک ہے، اور یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ بس اوقات بندے کو شبہ ہے کہ اولاد کا مانا شرک کیسے ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اولاد کا مانا شرک کیسے ہے؟ کہ جو صفات ہیں باپ کی بیٹے میں پائی جاتی ہیں، اب اگر وہی صفات بیٹے میں مانے تب بھی شرک ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو بیٹا کیسا ہے جس میں باپ کی صفات نہیں پائی جاتی؟ باہر کیا یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جو آج کے یہودی ہیں، توجہ کرنا، جو آج کی یہودی ہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے بندو، یہ تو وہ قوم ہے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بدل رہے ہیں اور قیامت تک بدلتے رہیں گے۔ قرآن نے جس ماحول میں بات کی، جب قرآن کریم نازل ہوا مدینہ طیبہ کے اندر یہودی موجود تھے، ان کے مختلف قبائل آباد تھے۔ تاریخ میں آپ مجھے کسی ایک مورخ کا حوالہ پیش کرو جب قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کھڑا کر کہا ہو کہ ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے اندر وہ اس وقت کے یہودی تھے اور عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، باہر کیا عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وقت پھر کم رہ گیا۔ میں نے یادیں پڑھنی ہوتی ہے نا جی، اللہ خیر کرے، اگر وضاحت نہ پوری ہو سکی تو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں ایسا کر سکتے ہیں، اسی موضوع پورا کر سکتے ہیں۔ تو عیسائی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کیوں مان کر عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہتے اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے، توجہ کرنا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور کوئی بیٹا عام طور پر بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا۔ تم بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیا ہے، جب تم بھی کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بیٹا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو، عقل یہ کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تم خود کہتے دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے جاتے جیسے باپ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، تمہاری انجیل جو ہے یہ کہتی ہے، اگرچہ بات غلط ہے، یوسف نجار جو ہے انجیل متی کے پہلے صفحے پر آیات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے نسب نامہ آگے بیان کیا گیا، اینڈ میں لکھا ہے کہ یہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ آپ کی بات کہاں گئی؟ پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا تم کہتے ہو عقل یہ کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو، ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ماننا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو۔ عقل یہ بھی کہتی ہے کہ ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو، جس کا باپ ہوتا ہے دادا بھی ہوتے ہیں۔ اگر باپ رب تعالیٰ ہے دادا کون ہے؟ اگر باپ رب تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، دادا وہ خاموش ہوں گے۔ میں نے کہا معلوم ہو عقل جا کے روک کے ہی نہیں جاتے، جب دادے کا تم کا نہیں ہو، عقل کہتے ہیں دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، لکڑ دادا بھی ہو، آگے جائے معاملہ ہونا۔ جب یہ بات ہے تو پھر آپ یہ سمجھائیں کہ دادا تم نہیں مانتے، پردادا تم نہیں مانتے، تو عقل جا کے جب رک گئی ہے تو لہذا جس طریقے سے دادا جو ہے ہم مانتے ہیں کہ دادا وہی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے ان کا بھی باپ نہیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کو دادا ہو، تو پھر اگر یہ بات عقل کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اگر بغیر دادے کے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ سکتے ہیں تو بغیر باپ کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہم آیت پڑھیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ کیسے؟ جس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ قانون ہے، تم کہتے ہو کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا تو اللہ کا بیٹا ہوگا، آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو، آدم کو بھی اللہ کا بیٹا،
عیسائی آدم علیہ السلام کے بڑے دشمن ہیں. وہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا تفصیل سے. آدم علیہ السلام کے بڑے دشمن ہیں. لیکن سارا جن میں گناہ ملتا ہے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے باوجود اس کے کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ میں پیدا ہوئے ہیں. ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تو تھی نا, آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ تو زیادہ مستحق اس بات کی, اگر اس قانون کو دیکھتے تمہاری سوائے کو دیکھتے ہیں, وہ زیادہ مستحق ان کو اللہ کا بیٹا کہا. لیکن تم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو لہذا یہ بات نہیں. ایک جگہ پر مناظرہ ہوتا تھا, ارے بیٹھ جاؤ, مناظرہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو عیسائیوں کا. تو مناظرے میں جو ہے نا مجمع بڑا جمع تھا, عیسائیوں کا پادری موجود تھا اور مسلمانوں کا عالم بھی موجود تھا. تو بحث ہی چل رہی تھی, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو مجمع بڑا اکٹھا تھا چوک میں, دونوں اپنے اپنی باتیں کر رہے تھے. قریب سے ایک بیچارہ عام ذمہ دار بندہ گزرا, جسے آپ کہتے ہیں جٹ. جٹ کا مطلب قوم کا جٹ نہیں, مطلب سادہ بندہ. تو پڑھے رکھا نہیں بیچارہ, ایسے سادہ. اس نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے یہاں بڑے لوگ جمع ہیں. وہ کہتے ہیں عیسائیوں میں مسلمانوں میں مناظرہ ہو رہا ہے. کس چیز میں مناظرہ ہو رہا ہے جی؟ کہتے ہیں مناظرہ اس چیز میں ہو رہا ہے, عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور مسلمان کہتے ہیں نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اس بات پر مناظرہ ہو رہا ہے. کہتا کوئی فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ کہتا ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پانی بتانے کے لیے پانی بتانے اس وقت پھرتی جب جان بین میں کوئی آدمی ماہر نہ ہو. اس لیے مناظرہ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے نہیں. مناظرہ کرنے وہ جائے جس کا دلائل کا مطالعہ ہے اور صاحب فن ہے, مگر نہ جا کر مسابقہ اپنے موقف کی اپنے مسئلے کی بدنامی کر رہے ہیں. باہر کا یہ جٹ بندہ آیا آگے, بس اور جٹ جب کام دیتا ہے وہاں جٹ جب میں نے کام دیا. اس نے کہا پادری سے میری بات کراؤ. مجمع کو چیختا ہوا آگے آیا اور پادری نے کہا پادری صاحب کیا کہتے ہو؟ کہتا میں کہتا ہوں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا مطلب مجھے سوال کا جواب دو, اللہ پاک کب سے ہیں؟ کہنا اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں. اللہ پاک کتنے بیٹے ہیں؟ کہتا اللہ پاک کا ایک ہی بیٹا ہے. کہتا واہ جی بات ہے. کہتا میری شادی کو 10 سال میں میرے 10 بیٹے ہیں. اللہ پاک کا اتنی دیر سے ایک ہی بیٹا ہے. بچپن سارے کے سارا جو ہے نا بات یاد سے نہیں کہ تو ہے, لیکن سمجھنے کی ہے. اس نے سادہ الفاظ سے ایسی دلیل سمجھا دی کہ لوگ اشش کر اٹھے, اور سب نے عیسائی پادری پر ڈانٹ ڈان کی. بڑا غلط. دیکھو اگر تو مطلب اس بات کا یہ ہے, اگر تو بیٹا ہونا کوئی خوبی ہے, اولاد ہونا کوئی خوبی ہے, بھی اللہ پاک کی اولاد ہو تو پھر اللہ پاک کی خوبی ہے اور اللہ پاک کی شان سے بلند ہوتی ہے. تو پھر اللہ پاک کا ایک بیٹا نہیں, اللہ پاک کے اربوں خربوں بیٹے ہونے چاہیے. اللہ کی شان ہے. اولاد ہونا کوئی کمال ہے اور اس سے شان اللہ پاک کی بڑھتی ہے. یہ اللہ پاک کے لیے اعزاز کی بات ہے, نقص کی بات نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک کے لیے بیٹے کتنے ہونے چاہیے؟ اللہ کی شان ہے تھی. اللہ پاک کے اربوں خربوں بیٹے ہونے چاہیے. تو اللہ پاک کا بیٹے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی. تو اگر نقص ہے, اگر اولاد ہونا نقص ہے, تو پھر رب تعالیٰ کا ایک بیٹی ہو. نقص تو چھوٹا بھی برداشت انسان, نقص تو نقص ہوتا ہے, چھوٹا بھی غلط ہوتا ہے. تو اس نے یہ بات ایک عوامی انداز سے جب سمجھائی تو لوگ آشش کر رہے اور عیسائی پادری کو منہ دکھانے کو جو ہے نا وہ اپنا راستہ نہ ملا اور فوراً بھاگا راستہ چھوڑ کے. تو اس نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بات جب یہ عقیدے ایسے عیسائیوں کے سمجھنے کے نام سمجھانے کے اور پڑھنے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی برگزیدہ پیغمبر ہیں. تو ایک مرتبہ عیسائی آئے, ایک مرتبہ عیسائی آئے اور سیدنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہا, مباحثہ کرنا چاہا اس بات پہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور ان کو دلائل سے سمجھایا کہ بھائی اللہ پاک کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی اولاد جو ہے وہ تو اس کو چاہیے جس نے کل کو بے سہارا ہونا ہو. اور بندہ اولاد کو چاہتا, شادی کے بعد آپ چاہتا ہے میری اولاد ہو. کیوں بھائی میں دن بدن بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں, دن بدن کمزور ہو جاؤں گا,
تو پھر مجھے کوئی سہارا چاہیے، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات تو خود سہارا دینے والی ذات ہے، رب تعالیٰ کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ کی ذات سہارا دینے والی ذات ہے، بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے سمجھایا ان کو، لیکن ان کی عقل میں پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا، بسا اوقات کسی عالم کے پاس آتے ہیں، بڑے کے پاس آتے ہیں مسئلہ سمجھنے کے لیے نہیں، محض شور شرابے کے لیے، فساد کی نیت سے کہ لوگوں نے دیکھو ہم نے تو اس سے بات کی اور ہم اس کو لاجواب کر دیں، ان کی یہی شرارت ہے۔ نجران کے عیسائی آئے اور آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر مباحثہ کیا، آپ نے دلائل سے بات سمجھائی، کام جاڑتے ہوئے لاجواب کو چلے کے باہر تک پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو بات ہی نہیں آئی، ہم نے جو ہے نا دلائل سے گفتگو کی لیکن ہم سے بات نہیں کر سکتے، باہر جا کے جو بول گئی۔ اب اس بات کی تصدیق کون کرے؟ اس وقت سازشیں اہل حق کے خلاف ہوتی ہیں، پروپیگنڈے ہوتے ہیں، تو لوگ سنی نہ سنی بات کو آگے نقل کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب باہر جا کے انہوں نے یہ سازش کی اور بات لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی، ایک جسس تو ہوا نا جی، صحابہ کرام تو پکے بندے تھے نا جی، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو تو ایسا معاملہ نہیں ہوا، لیکن تقریباً مخالفین تھے، انہوں نے اس بات کو لے لیا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر ان کا فیصلہ بڑا بہترین فرمایا، ان کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں ایسی زبردست بات ارشاد فرمائی اور ایسا طریقہ کار حق اور باطل کے واضح ہونے کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، آج تک مثال ہے۔ اللہ فرمایا ان کو بلاؤ، ایک طرف تم ہو ایک طرف ہم ہیں، ہم میں سے صحیح نتیجہ کس کا ہے؟ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے اور تم ہمیں جھوٹا کہتے ہو، میدان میں آؤ، ہم سے مباہلہ کرو، اور تم اپنے گھر کے افراد کو لے آؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وبناتکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل، میدان میں آؤ اور دعا کرتے جھوٹا ہوگا ہلاک ہوگا، اللہ پاک کی لعنت اس پہ پڑے گی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ اپنے گھر کے افراد میں سے کچھ حضرات کو لے کر میدان میں آ گئے اور عیسائی کو پیغام بھیج دیا، آ جاؤ فیصلہ کرتے ہیں آپ کا باطل کیا ہے، جو جھوٹا ہوگا ہلاک ہوگا، جو جھوٹا ہوگا تباہ ہوگا، آؤ میدان میں تمہارا کتنی سچا ہے۔ تو عیسائی نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ گئے تو عیسائی حضرات نے میدان میں آنا قبول نہ کیا، ڈر گئے۔ پتہ ہے کہ وقت کے پیغمبر سامنے اور حق سامنے، جو بات آپ فرماتے ہیں بالکل برحق ہے، اگر اب ہم مقابلے کے لیے میدان میں جاتے ہیں تو ہماری تباہی یقینی ہے اور ہم اس میدان سے زندہ واپس نہیں آ سکیں گے جہاں پر اس طرح بد دعا ہوگی، مباہلہ ہوگا۔ تو اس وقت عیسائیوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ لوگوں کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جزیہ دینا منظور کر لیا، لیکن دلائل سے بات کرنا، ہاں جی، اور کھلا میدان میں آ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ان لوگوں نے منظور نہ کیا، ڈر گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بات بطور مثال کے ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ اور حجت کے ساتھ تمہارے دانت کھٹے کیے۔ اگر آج بھی کسی عیسائی کو شوق ہے آج بھی آ سکتا ہے، مناظرہ کرنا مناظرہ کر لے، مباحثہ کرنا مباحثہ کر لے، مباہلہ کرنا مباہلہ کر لے، آج نہیں پتا کھا لیے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے حضرت آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور حق کا بول بالا فرمایا، انشاءاللہ قیامت تک سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد پہ آپ لوگ اپنے عقائد پہ مطمئن رہیں اور دلائل اس کے سمجھیں۔ اگر کسی عیسائی کو دلیل سے دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرات دلائل سمجھیں، جب دلائل سمجھیں گے تو پھر آگے بیان کرنے والے بن جائیں۔ سمجھا ہے نا جی؟ اب آخری بات عرض کرو، وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع پر آیات کمزور کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی حماقت بڑی تھی۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ پاک کو نہ بیٹے کی ضرورت اور نہ بیٹیوں کی ضرورت۔ اور مشرکین مکہ کی اپنی یہ حالت تھی
کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو مارے شرم کے منہ چھپاتے پھرتے تھے, اور جب بیٹی کی خبر دی جاتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا. دمادی کے خوف سے کل تو بچی جوان ہوگی, ہمیں اس کی شادی کرنی پڑے گی اور ہمارا کوئی داماد ہوگا, اس کو انہوں نے بطور عیب کے سمجھا ہوا تھا. حالانکہ سوال ہے کہ انہوں نے بھی تو شادیاں کی تھی نا, ان کی بیویاں کہاں سے آتی, وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں, اللہ ان کو عقل دی. وہ جس کی اولاد ہے ان کی ماں کون تھی. باہر کے بیٹیوں کو نہ پسند کرتے تھے, یہ جرم تھا. اس وجہ سے اب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور اس میں قتل کرنے کے بعد زندہ دفن کرنا اس سے بڑا جرم. معصوم بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا. لیکن دوسری بے انصافی یہ کی اور حماقت یہ کی کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے, رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے بیٹیاں پسند کرتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. ہاں جی, اللہ پاک یہ بیٹا ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے, تو بیٹی ہونا جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے خالق کے لیے کیسے پسند کرتی ہو, معلوم ہوا کہ تمہاری رب تعالیٰ کے ساتھ محبت سچی نہیں ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ اس سے محبت سچی نہیں. بار کے مشرکین مکہ بڑی حماقت کا شکار تھے اور اللہ پاک کے لیے بیٹیوں کے قائل تھے. اللہ رب العزت کریم نے اس کو تدبیر فرمائی ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی آیات اللہ پاک خیر کرے. ظہر کی بات کریں گے, کتنی بات یہی سنی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی, اس پر قائم رہنے کی, آگے اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.